سب سے مختصر جو مسودہ ہے آئینی جو دستاویز ہے وہ یہ میثاق مدینہ ہے، اور امریکہ کا جو آئینی دستور ہے جس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ سب سے مختصر ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 7,000 الفاظ کے اوپر ہے۔ میں آپ حضرات کی نالج کے لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی امریکہ کا جو آئین ہے وہ بڑا مختصر ہے، وہ 7,000 الفاظ پر ہے، اور یہ جو میثاق مدینہ ہے یہ 700 سوا 700 750 کے قریب الفاظ کے اوپر مشتمل ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو اسلامی جو مدینہ کی ریاست ہے، یہ ریاست ایسی ہوگی جس کے اندر تمام انسانوں کو برابری کی سطح پر حقوق دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو مالدار ہے اس کے لیے الگ قانون ہے، اور جو طاقتور ہے اس کے لیے ایک الگ قانون ہے، جو غریب ہے اس کے لیے الگ قانون ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جو اس کی شکیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، تاکہ جو ہے آپ کو اندازہ ہو کہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس گفتگو کے اندر جو بنیادی طور پر جو یعنی کیا وہ چیزیں تھیں، کیا وہ شکیں تھیں، 53 شکس تھیں، وہ پوری تو میں نہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، چند پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے۔ یعنی رضاکار کیا سمجھیں گے؟ کہ تمام کے تمام مسلمان جو ہے جب بھی اسٹیٹ کو ریاست کو ضرورت ہوگی کسی کام کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ جی یہ سول سرونٹ ہوں گے، یعنی جیسے ہمارے یہاں بیوروکریسی ہے، سول سرونٹ ہے، نہیں، تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ رضاکار سمجھیں گے۔ مسلمان آپس میں امن و اتحاد قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے، آپس میں پیار محبت سے رہیں گے اور امن اور اتحاد کو قائم رکھیں گے۔ اگر ان میں کوئی اختلاف ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، اور مسلمانوں کے مختلف عناصر کو حقوق و فرائض کے لحاظ سے مساوی جو ہے سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی طبقے کو زیادہ حق ملے گا کسی کو کم۔ ہمارے ہاں جو بالادست قوتیں ہیں، اب مدینہ کی ریاست کی تو بات آپ کرتے ہیں، لیکن وہاں ہمارے ہاں آپ دیکھیں ججوں کو جو مراعات حاصل ہیں، اور جو فوج کو جو مراعات حاصل ہیں، پھر بیوروکریٹس کو جو مراعات حاصل ہیں، اور جو پولیٹیشنز کو اب یہ ماشاءاللہ اور بھی طبقات قائم ہو چکے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ کسی ایک کو خاص رعایت ملے گی یا اس کو خاص جو ہے وہ حقوق اور اس کے جو فرائض ہیں اس کے لحاظ سے یعنی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، بلکہ سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا۔ اور فوجی خدمت کے لیے فوجی خدمت یعنی ہر شخص جو ہے وہ جہاد کے لیے ریڈی رہے گا، فوجی خدمت کے لیے سب کی ضرورت ہوگی اور سب اس کے لیے پابند ہوں گے۔ اور قریش مکہ کو پناہ نہیں دی جائے گی، تمام مہاجرین کو ہر معاملات میں ایک قبیلے کی حیثیت دی جائے گی۔ یعنی تمام مہاجرین، اب مہاجر تو الگ الگ قبیلے سے آئے تھے نا، انصار تو چلے کوئی قبیلہ اوس سے تھا، کوئی خزرج سے تھا، تو اب یہ جو مہاجر ہیں تو پورے کے پورے مہاجر جو ہیں وہ ان کو ایک قبیلے کی حیثیت دی جائے گی، جبکہ اس منشور کی روشنی میں انصار کے قبائل کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا۔ جو انصار ہیں ان کے مختلف قبائل ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی حیثیت رہے گی۔ تمام معاملات کے لیے اور آپس میں اختلافات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قطعی تصور کیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے جو یہود کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا اس کے اندر شکیں کیا تھی؟ مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اور مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ پھر بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے۔ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا، اور مسلمان کے قتل ناحق پر اگر ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو قاتل کو پھر سزا دی جائے گی۔ اور یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ حلیف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کہ جو ایک کا دشمن وہ دوسرے کا دشمن ہوگا، جو ایک کا دوست ہوگا وہ دوسرے کا دوست ہوگا۔ اب اگر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں ایک ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمان اور یہودیوں یعنی مسلمانوں پر حملہ ہو تو یہودیوں پر حملہ تصور کیا جائے گا،
اور اگر یہودیوں پہ حملہ ہو تو مسلمانوں پر تسلیم کیا جائے گا، کہ بھائی یہ نہیں کہ بھائی مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو یہودی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اگر یہودیوں پہ حملہ ہو گیا تو مسلمان کہیں گے ٹھیک ہے جی ان کے اوپر حملہ ہوا، ہمیں اس سے کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی ریاست کی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اور یہودی بھی آپ کی قیادت و سیادت تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کے متحدہ افواج کے سربراہ بھی ہوں گے، یعنی آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ہوں گے، اور پھر کیا ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، یعنی مدینہ کے جو معاملات ہوں گے اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ہاں اب اگر یہود کے آپس کے اندر کے معاملات ہیں، مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں تو اس میں بھی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ پھر دوسرا، شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے۔ اب دیکھیں یہ میں نے چند یعنی 53 شکس ہیں، اور دیکھیں یہ کچھ 700 کے قریب یعنی تقریباً 750 کے قریب الفاظ بنتے ہیں، اور امریکہ کا جو آئینی دستور ہے جس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ سب سے مختصر ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 7000 الفاظ کے اوپر ہے۔ تو میں آپ حضرات کی نالج کے لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی امریکہ کا جو آئین ہے وہ بڑا مختصر ہے، وہ 7000 الفاظ پر ہے، اور یہ جو میثاق مدینہ ہے یہ 700 سوا 700 یعنی غالباً 700 سے اوپر 750 کے قریب الفاظ کے اوپر مشتمل ہے، یعنی سب سے مختصر جو مسودہ ہے آئینی جو دستاویز ہے وہ یہ میثاق مدینہ ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھیں کہ جب ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی فلاحی ریاست، اور ایک تصور پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر تو یہ بنیادی شکیں تھی، ان شکوں پر عمل کیا جائے گا، اور بنیاد کیا تھی؟ دیکھیں کہ بنیاد یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر، خاص طور پہ آپ کو یورپی ممالک کے اندر آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور نظر آتا ہے۔ دیکھیں انگلینڈ ہے، انگلینڈ کے جو میگنا کارٹا جو ایک دستاویز ہے، اور یہ قائم ہوا ہے 1200 تقریباً 15 میں، اور اس کو سب سے پہلا دستاویز تسلیم کیا جاتا ہے، آئینی ڈاکومنٹ مانا جاتا ہے، اور یہ جو شاہ جان اول تھا اس کے دور کے اندر اس کو جو ہے میگنا کارٹر کا جو ہے یہ ایک دستاویز تیار کیا گیا تھا، اور اس وقت کے اندر جو ظلم زیادتی ہو رہی تھی بادشاہ بھی کر رہا تھا تو اس کو بھی اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے، لیکن اس کے بھی اثرات فوراً ظاہر نہیں ہوئے، لیکن کہاں 1215 اور کہاں ابھی 2022 چل رہا ہے، اور چلتے چلتے آہستہ آہستہ اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ لیکن دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی میگنا کارٹر جو ہے وہ پہلا دستاویزی جو ہے آئینی دستاویزی ڈاکومنٹ ہے، لیکن اس میں حقیقت نہیں، بلکہ اس سے 600 سال پہلے پوری جو انسانی تمدنی زندگی ہے نا، یہ جو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو ایک سوسائٹی اور ایک معاشرہ اور حکومتیں، ریاستیں اور امپائر، یہ جو کنگڈمز یہ نظر آتی ہیں، یہ اس کے اندر جو سب سے پہلا آئینی دستاویز ہے ناظرین وہ ہے میثاق مدینہ۔ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر، ہسٹری کے اندر۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل جو ہے وہ جب ہسٹری شروع کی جاتی ہے تو ایجپشن سے شروع کی جاتی ہے 3200 قبل مسیح، کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3200 قبل مسیح جو ایجپٹ تھا، مصر تھا، یہ دو قوتوں میں تقسیم تھا، اس کو جب یونائٹڈ کیا گیا تو وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں، اور پھر چلاتے ہوئے پھر رومنز ہیں، پرشینز ہیں، گریک ہیں، اور پھر اس کو چلاتے چلاتے جو ہے یہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ کے اندر، بلکہ انسانی تاریخ کے اندر ایسا ڈاکومنٹ، ایسا مسودہ ہمیں نہیں ملتا کہ جو اتنا مختصر ہو لیکن اتنا جامع ہو، یعنی اس کے اندر زندگی کے جو ایک اسٹیٹ کے جو رولز ہوتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے اس اسٹیٹ کو چلانا ہے، اور اس کی جو ہے وہ کس طرح سے وہ فنکشنل ہوگی، اور اس کی جو بنیادی عناصر ہیں اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ تو لہذا ناظرین آپ دیکھیں یہ تقریباً سن 1 ہجری میں یہ میثاق مدینہ جو ہے یہ سائن کیا گیا۔ اچھا انشاءاللہ کسی اور موقع پر، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، کہ جو غزوہ احزاب ہوئی، اور غزوہ احزاب کے بعد پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو جو وہاں سے نکالا ہے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر کا واقعہ ہوا، اس کے جو عناصر تھے وہ کیوں ہوا تھا، ان کی جو وجوہات تھیں، تو وہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پہ پیش کروں گا۔
لیکن آج صرف آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے کہ دیکھیں جو بات کی جاتی ہے نا اسلامی ریاست کی یا مدینہ کی ریاست کی، اس کے اندر کس طریقے سے آج کیوں نہیں ہم دنیا کے اندر ایک ملک بھی 57 کنٹریز ہیں دنیا میں مسلمانوں کی اور OIC کے جو ممبرز ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، اور تقریباً کوئی 1.25 ارب کے قریب ہم مسلمان ہیں۔ دنیا کی جو آبادی ہے، کل آبادی، وہ تقریباً 5 ارب کے قریب ہے، اور مسلمانوں کی آبادی تقریباً 2 ارب ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کتنی بڑی آبادی ہے۔ 200 سے زیادہ ملک ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، اور ان میں سے 57 جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں یہ 57 اسلامک کنٹریز ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی ایک ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر، چلے آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ملک ہے کہ ان کے حکمران مسلمان ہیں، تو ہم اس آرگومنٹ کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی اسلامی ملک تو وہ ہوگا جو اسلامی اصولوں پہ چلے گا، جس کے کا بنیادی منشور جو ہے وہ میثاق مدینہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلو جی مسلمانوں کے ملک ہیں۔ آپ شروع کریں ایجپٹ سے لے کر آپ پورے مراکش، اور مراکش سے لے کے آپ افغانستان، افغانستان سے لے کے آپ تاجکستان، ترکمانستان، اور ترکمانستان سے لے کے آپ پھر ایران، پاکستان، سعودی عربیہ، کوئی ملک آپ ایسا دکھا دیں کہ جس ملک کے اندر میثاق مدینہ کے اوپر عمل کیا جاتا ہو، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی اور جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور دیا تھا، اور جس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، انہوں نے اس کا تسلسل قائم رکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یورپ ہے، قبرص تک جو ہے وہ مسلمان آ چکے تھے۔ تو یہ سارے جو فتوحات تھی، یہ ساری کامیابیاں، ان کے پیچھے جو بنیاد تھی ناظرین، وہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، اور آپ نے جو میثاق مدینہ کو قائم کیا۔ تو لہذا ناظرین، ابھی میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ 57 کنٹریز میں ہمیں یہ دیکھنے کو کیوں نہیں ملتا، کیا وجہ ہے کہ آج کوئی ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے مسلمانوں کا کہ جس کے اندر آپ کو ویلفیئر کا سسٹم نظر آتا ہو، جس کے اندر آپ کو نظر آتا ہو کہ جہاں پر انسانوں کو مساوی حقوق دیے جاتے ہیں، جہاں پر جو ہے انصاف کی بالادستی ہے، جہاں پر جو ہے وہ یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ جو ہے تعاون کیا جاتا ہے، بے گھر لوگوں کو گھر دیے جاتے ہیں۔ ایسا ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن وجہ بنیادی طور پر یہ، جہاں پر بھی دیکھیں آمریتیں قائم ہوں گی، جہاں پر بھی خاندانوں کی حکومت ہوں گی، جہاں پر بھی شخصیات حکومتوں پر قابض ہو جائیں گے، وہ وہاں پہ اس قسم کے قوانین نافذ نہیں کریں گے۔ وہاں پہ کبھی بھی اس قسم کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا، وہ نظام قائم نہیں کریں گے، کیونکہ اس نظام کے اندر جو ہے وہ حاکم بھی اکاؤنٹیبل ہے، اس سے بھی سوال جواب ہوگا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور وہ پابند ہے جو ہے وہ شورا کا۔ تو یہاں تو آپ دیکھیں کہ ہر ملک کے اندر آپ کو ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے، آپ کو آمریت نظر آتی ہے، آپ کو بادشاہت نظر آتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ نظام قائم کریں گے تو ان کے مفادات جو ہے ان کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو لہذا ذاتی مفادات کے لیے ہمارے جو مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے اجتماعی مفاد کو جو ہے بالاتار رکھا، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا جو حال ہے، اسلامی ملکوں کا جو حال ہے، اور یعنی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یورپ کے جو ملک ہیں، ان ملکوں نے انہی اصولوں پر عمل کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاز کو باقاعدہ اپنایا۔ آج کینیڈا ہو گیا، UK ہو گیا، اور ملک ہو گئے، باقاعدہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کی، اور آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، اور یہاں پر جو ہے جو قانون ہے وہ مساوی ہے، انصاف جو ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور غریب مسکین یتیم کو جو ہے وہ حکومت سپورٹ کرتی ہے۔ تو کاش کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایک ایسی ریاست قائم کر دے کہ جو مدینہ کی ریاست کی طرز پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، تو ہم تو دعا کرتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور ایک ایسی ریاست کا وجود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔